نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد شروع میں یہ سوچا گیا کہ عشاء تک مولانا بیان کریں اور عشاء کے بعد جو ہے میں بات کروں، لیکن پھر مشورہ یہی ہوا ساتھیوں کا کہ کل چونکہ جاب کا دن ہے تو اگر عشاء کے بعد آپ حضرات کو بٹھایا جائے تو دیر ہو جائے گی، اس لیے پھر ابھی یہ مشورہ ہوا کہ عشاء سے پہلے ہی میں بھی بات کر لوں۔ ایسی صورت میں عشاء تھوڑی دیر میں ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں عشاء 10:35 پہ ہوتی ہے، لیکن 10:35 کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بات ہونے کے بعد، دعا ہونے کے بعد عشاء کی نماز ہوں گی۔ قرآن پاک میں معراج کا یہ واقعہ دو جگہوں پر ہے۔ ایک تو مشہور معروف جگہ ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے شروع میں، جہاں مولانا جن آیتوں کی تفسیر فرما رہے تھے، اور ایک سورہ نجم میں ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ چھپ جائیں۔ تھوڑا سا آواز کم ہی لگ رہی ہے، مجھے معلوم نہیں کیا بات ہے، تھوڑا ساؤنڈ بڑھ سکتی ہے۔ ما ضل صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب نہ تو راستہ بھٹکے اور نہ انہوں نے غلط راستہ جان بوجھ کر اختیار کیا، نہ انجانبے راستہ بھٹکے، نہ جان بوجھ کر غلطی کی انہوں نے۔ اور صاحب سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، اور جو بات وہ بولتے ہیں وہ کبھی خواہش سے نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، بس وہ وحی ہوتی ہے جو آپ بولتے۔ کوئی بات آسمان کی خبر، زمین کی خبر، آپس کی بات، معراج کی بات، کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہی، وحی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آپ بولتے ہیں۔ یہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، وہ ایک ایسا فرشتہ لے کر آتا تھا جو انتہائی طاقتور ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی، وہ جو طاقت والا فرشتہ ہے وہ مستوی ہو گیا افق اعلی پر، افق اعلی آسمان کے اوپر والے حصے پر۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوتا چلا گیا اور اترتا چلا گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمان آپس میں ملا کر رکھ دیے جائیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی تھی، جہاں پر کہ یہ مستوی ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں ملاقات ان سے کی تھی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، دیکھا ہے ان کو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں شروع میں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تھی، جب سورہ اقرا نازل ہوئی تھی، جب تو وہ ایک عام آدمی کی شکل میں آئے تھے، لیکن دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، جس سے پورا آسمان ڈھک گیا تھا، ایسی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی۔ تو یہ دوسری مرتبہ کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ عندها جنت المأوى،
وہیں جنت المأوا بھی ہے. جنتیں ان کے مقامات بہت ہیں، الگ الگ ہیں. تو جنت المأوا جو ہے اور جنت الفردوس جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت میں کہ ڈھانک لیا تھا سدرا کو. سدرا ایک درخت ہے بیری کا، بیر کا. اب بیر کا درخت وہاں کس مناسبت سے ہے وہ اللہ پاک کو معلوم ہے. وہ ہے کائنات کے بالکل آخر میں، جہاں سے کائنات شروع ہو رہی ہے وہ وہاں پر ہے. یہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرا کو ڈھانک لیا تھا. اس چیز نے ڈھانکا تھا جس نے بھی ڈھانکا تھا. اصل اس کا ترجمہ تو یہ ہے، لیکن حدیثوں میں اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ سدرا پر سارے فرشتے آ کے بیٹھ گئے تھے. ایک خاص فرشتوں کی قسم ہے جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی. فرشتے بے شمار قسموں کے ہیں. ایک قسم فرشتوں کی ایسی بھی ہے جو خود فرشتوں کو نظر نہیں آتی، وہ اتنے بڑے مرتبے کے ہیں اور ان کے آپس میں ملاقات بھی کبھی نہیں ہوتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات بعد ایسے فرشتوں سے اس دن ہوئی ہے، معراج کے دن ہوئی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو ایک فرشتہ نمودار ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا ہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر. تو ان فرشتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق تھا. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے حبیب کو، آپ کے محبوب کو، آپ کے آخری نبی کو، آپ کے سب سے بڑے نبی کو. تو اللہ پاک نے اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ اچھا سدرۃ المنتہا پہ آ کے سب بیٹھ جاؤ. تو سدرۃ المنتہا پہ اتنے جمع ہو گئے تھے وہ کہ وہ انہوں نے ڈھانک لیا تھا. وہ درخت سے مراد کوئی ایسا چھوٹا موٹا درخت نہیں ہے، وہ زمین سے بھی بڑا درخت ہے. وہ تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آپ کی آنکھوں نے غلط دیکھا اور نہ تو آپ کی آنکھوں نے حد سے زیادہ دیکھا. یعنی جہاں تک اللہ دکھانا تھا وہاں تک دکھائے، اور جو دکھانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وہاں آپ ڈسٹرب نہیں ہوئے. ایک ایسی جگہ پر آپ پہنچے تھے کہ جس جگہ پر ایسی جگہ آپ لے جائے گئے جہاں پر فرشتے کا بھی گزر نہیں کوئی. کیونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو سارے فرشتوں کا سسٹم بھی ختم تھا وہاں تک. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے نور میں پیوست کر دیا گیا، مجھے نور میں مرج کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اور 70,000 حجابات پھر مجھے رف رف کے اوپر طے کرائے گئے. کیونکہ وہاں تک تو لفٹ کا سسٹم تھا، پھر اس کے آگے رف رف لایا گیا. مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک براق تھا، ایک خاص سواری. بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک لفٹ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا زینہ لایا گیا، ایک ایسی سیڑھی لائی گئی، دو لائی گئی تھیں آپ کے اکرام میں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی. ایک سونے کی بنی ہوئی تھی اور ایک چاندی کی بنی ہوئی تھی. تو وہ زینہ ایسا تھا کہ اس زینے پر اس زینے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سوار کر کے لے گئے. وہ زینے کی سب سے اچھی تعبیر اس زمانے کے حساب سے ہماری لفٹ ہے. تو وہاں سے وہاں تک لفٹ کا سسٹم تھا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے تخت رف رف تھا. 3 طرح کی سواریاں آپ کو اس راستے میں پیش آئیں گی. تو جب تخت رف رف پہ آپ کو بٹھایا گیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور میں مرج کر دیا گیا تھا. پھر مجھے پیوست کر دیا گیا نور میں. وہاں کوئی انسان نہیں تھا. انسان تو خیر بہت دور کی بات ہے، کوئی فرشتے کا بھی گزر وہاں پہ نہیں تھا. تو اس وحشت کی جگہ پر، پریشانی کی جگہ پر یہ بہت ممکن تھا کہ جو دیکھنے کو کہا جا رہا وہ نہ دیکھے بندہ، جو دکھایا جا رہا وہ نہ دیکھے، کسی اور چیز کو دیکھنے لگے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو ان کی آنکھوں نے کسی قسم کی یعنی ضیق کیا، یعنی راستے سے ہٹ کر کسی اور چیز کو دیکھا، اور نہ وہ حد سے تجاوز کر گئی، جو ان کی لمٹ تھی اس کو دیکھا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بنی اسرائیل میں اس انداز میں ہے جس کو ہم اسراء کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانے کے نظام کو. اور یہاں پر آسمانوں پر جانے کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں اپنی مبارک حدیثوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کس طرح سے پیش آیا، جس کی بہت تفصیلات آپ سن رہے تھے اور بہت تفصیلات اس کی باقی ہیں.
معراج کا واقعہ پوری ڈیٹیل سے کسی ایک نشست میں سنانا آسان نہیں ہے. جتنی دیر مولانا کو لگی اس سے ڈبل دیر بھی میں لگا دوں گا تو بھی پھر وہ انکمپلیٹ ہی ہوگا. وہ اتنی واقعات پیش آئے ہیں اس کے اندر, اتنا لمبا یہ واقعہ ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہے, اعظم ترین معجزات میں سے. ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو واقعہ ہے فرضی چیز نہیں ہے, اور ایسا واقعہ ہے کہ جو خواب اور روحانیت کی سیر نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی سفر ہے جانے آنے کا, فزیکلی. یہی تو سب سے عجیب بات ہے کہ فزیکلی سفر کیسے پاسبل ہو گیا. یہ خواب میں چلے گئے تھے تو خواب تو آدمی کچھ بھی دیکھتا ہے, روحانیت سے سیر کر گئے تھے تو روحانیت میں تو آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. خیال کی پرواز کتنی ہے, 1 سیکنڈ میں آسمانوں پہ جا سکتی ہے, 1 سیکنڈ میں آسمانوں سے آ سکتی ہے. تو نہ تو یہ خواب تھا, نہ یہ خیالی پرواز تھی, نہ یہ روحانی پرواز تھی, سیر تھی, بلکہ یہ جسمانی سفر تھا. اور جسمانی سفر اتنے عجیب و غریب انداز میں ہونا, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت بیان فرمائی سبحان الذی کے ذریعے سے. پاک ہے اللہ, وہ قدرت والا ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے, اسی لیے بتایا جاتا ہے. اور اپنے بندے میں جتنی چاہے قدرت پیدا کر دے اور جتنی چاہے تیزی سے ان کو لے جائے اور جیسے چاہے ان کا سفر لپیٹ دے. اللہ پاک قدرت والے ہیں. جو لوگ نہیں مانتے معراج کے واقعے کو, جیسے مولانا نے بتایا, وہ کفر ہے, کیونکہ قرآن پاک میں آنے کے بعد ماننا پڑتا ہے. اور ماننا ویسے ہی ہے جیسا ثابت ہے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے, یعنی جسم کے ساتھ میں آپ کا سفر ہوا تھا. روح تو تھی ہی تھی, اس کے ساتھ جسمانی بھی سفر تھا, فزیکلی بھی تھا آپ کا یہ سفر. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ اتنی تیزی سے کیسے جا سکتا ہے کوئی بندہ, یہ ناممکن ہے. آسمانوں میں کیسے جا سکتا ہے, خرق و التیام محال ہے. آسمان کیا ہے, ان کا سسٹم کیسا ہے, اس میں بڑی بحث کرتے فلسفی لوگ. فلسفہ ہم لوگوں کو بھی پڑھاتے تھوڑا, یہ سب اس کے یونانی فلسفے والے کیا بولتے تھے اس کے بارے میں. تو ان کے پاس یہ ہے کہ خرق و التیام محال ہے, یعنی پھٹنا اور ملنا نہیں ہوتا اس آسمان میں, سالڈ چیز ہے. بھیا کون بولا, کون جا کے دیکھ کے آئے ہیں. خامخواہ کی دلیل ہے, خامخواہ کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. درمیان میں ہوا نہیں ہے, درمیان میں وہ چیزیں نہیں ہیں, وہاں جانے کے بعد آدمی ختم ہو جائے گا. تو ختم ہو جائے گا جب کہ عام حالت کے اندر ہو. اگر اس کو اسپیشل حالت میں, جیسے لوگ اب جا رہے ہیں ہوا کے اندر, جہاں پہ ہوا نہیں ہے وہاں پر, تو جب لوگ ہی اپنا انتظام ایسا کر سک رہے تو لوگوں کا خالق مالک اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا کیا؟ اللہ پاک قادر ہے اس بات پر کہ جو چاہے انتظام کرے. اتنی تیزی سے آپ کیسا چلے گئے؟ تیزی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے مقرر, سرعت کی کوئی حد نہیں ہے عقلاً. مستبعد ضرور ہے کہ کوئی چیز کتنی تیز جا سکتی ہے, سمجھ میں جا آدمی کی کہاں تک آ سکتا ہے. بقیہ پاسبل کیا ہے اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے, جتنا چاہے آگے کر دے. اور اتنے تھوڑے وقت میں کیسا ہو گیا؟ اللہ پاک قدرت والے ہیں. تھوڑے وقت کو پھیلا کے بڑا کر دیں, بڑے وقت کو سمیٹ کے چھوٹا کر دیں. اللہ قدرت والے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا جو ٹائم سے الگ ہوتا ہے. ٹائم تو ہمارے ساتھ ایک نظام کے ساتھ ہے. خود ٹائم کیا چیز ہے یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. ٹائم کس کو کہتے ہیں, زمانے کی تعریف کیا ہے, وقت کسے کہتے ہیں بحثیں بہت سی پڑی ہوئی ہے اس لائن کی بھی, لیکن اتنی غامض اور باریک بحثیں ہیں کہ وہ عام طور پہ سنانا بھی آسان نہیں ہے, نہیں سنائی جا سکتی وہ. تو وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ وقت کی حدود سے باہر لے کے چلایا جائے گا. وہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. وہاں 50,000 سال بعد اور 50,000 سال پہلے ایک ہی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, جو کہ ابھی ہونے والا نہیں ہے قصہ, لیکن دیکھا ہے فزیکلی جاتے ہوئے. وہ ٹائم جو آگے کا ہے نا, وہ اس وقت رائٹ ناؤ تھا وہاں پہ. اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے, تو جو ٹائم پچھلا ہے ہزاروں سال پہلے کا وہ بھی رائٹ ناؤ وہاں پہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام میرے دوستو انسان کی فہم سے اور سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. جیسے ہی آسمان سے اوپر انسانوں کی دنیا جاتی ہے وہاں ٹائم نہیں ہوتا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں, آسمان دوم پر ہیں, تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ کے ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پہ ٹائم ہی نہیں گزرتا. ہمارے حساب سے تو حضرت عیسیٰ کو جا کے 2000 سال ہو گئے, اس زمین سے آسمان پہ ان کو چڑھے ہوئے 2000 سال ہوئے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 600 سال پہلے وہ آئے تھے. تو آپ کو 1500 سال ہوئے, اس میں 6 ملائیں گے تو 2100 سال ہو جائیں گے. تو 2100 سال تک 2100 سال ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر. لیکن وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں یہ 2000 سال گزرے نہیں.
یہ کیسا سیٹ اپ ہوگا وہ ہے یہ؟ اور واضح ہے قرآن حدیثوں کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 40 سال کی عمر میں شادی کریں گے. یہ نہیں کہا 2040 سال کی عمر میں کریں گے، اور ابھی کب آئیں گے وہ بھی نہیں پتا ہے. اب تک تو 2000 آلریڈی ہو چکے ہیں. 2040 سال کے نہیں ہوں گے وہ 33 سال میں اٹھائے گئے ہیں اور 40 سال کی عمر میں وہ شادی کریں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہولت میں بات کرنے والے ہیں. وہ کہولت آئی نہیں ان کے اوپر، ابھی آنے کے بعد کرنے والے ہیں وہ بات کہولت والی جو عیسیٰ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہوئی. تو یہ جو ٹائم ان پر گزر رہا وہ کیسا ہے؟ وہ ٹائم ایسا ہے ہمارے حساب سے گزر رہا، ان کے حساب سے نہیں گزر رہا. اور اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ نہ ہمارے حساب سے گزرے نہ اوپر کے حساب سے گزرے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ آپ گئے عشاء کے بعد تھوڑی سی دیر میں جا کے آپ آ گئے، فجر کی نماز آپ نے ام ہانی کے گھر میں ہی پڑھی، بلکہ آپ نے فرمایا ام ہانی سے، یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں اور مسلمان تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہوں نے نماز پڑھی، عشاء کی بھی نماز پڑھی، فجر کی بھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ عشاء بھی پڑھی تھی، میں نے تمہارے ساتھ فجر بھی پڑھی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے رات میں. باقی تو سب سو رہے تھے نا، تو کتنی دیر ہوئی یہاں اس روایت میں نہیں ہے. بعض دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اندازہ بھی نہیں ہوا، بالکل لمحات کا تھا، سیکنڈوں کا سفر تھا دیکھنے کے اعتبار سے دنیا کا. اور میں جا کے اس کو لوگوں کو بتانے والا ہوں، چونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے بتانا ہے اس بات کو. تو ام ہانی نے آپ کی چادر پکڑ لی، کہنے لگے لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے اور آپ پہلے ہی مطعون ہیں اور آپ کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے. اب یہ ایسی بات ہو، یہ تو مکہ مکرمہ کا قصہ ہے نا، مکہ مکرمہ میں کوئی ساتھ دینے والا تھا ہی نہیں. تو کہنے کے نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو جانا ہے، مجھے تو حکم ہے اللہ پاک کا، مجھے بتانا ہی پڑے گا اس چیز کو. تو رات کے اندر ہوا. تو یہاں دنیا والوں پر بھی وہ فجر اور عشاء کے درمیان کا ہی قصہ ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات کی تفصیل ہے وہ اتنا ٹائم چاہتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. حضور نے فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال آدمی سفر کرے تو پہنچے گا. یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کو آسمان تھوڑی مل رہا ہے ابھی. جو لوگ چاند پہ گئے ان کو بھی آسمان نہیں ملا، ابھی جو مریخ پہ جا رہے ہیں ان کو بھی آسمان نہیں ملا. زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک آسمان جو موٹا ہے وہ 500 سال کے اتنا موٹا ہے. یعنی آپ اس میں انٹر ہو کے ادھر دوسری طرف سے ایگزٹ ہو نکلنا چاہیں تو 500 سال جتنا موٹا ہے وہ 500 سال آدمی جائے تو ٹائم لگے. اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کی مسافت اتنی ہی ہے، اور تیسرا آسمان اتنا ہی موٹا ہے، اور تیسرے سے چوتھے تک کی مسافت اتنی ہی ہے، اور چوتھا اتنا ہی موٹا ہے، اور 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7. اب اندازہ لگا لیں خالی جانے آنے کا وقت ہی کتنا لمبا ہے. اور پھر جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں ڈیٹیل ہے. اب ظاہر ہے کہ بیت المقدس بھی بولتے ہیں، مقدس بھی بولتے ہیں. بیت المقدس یہ بھی صحیح لفظ ہے اور بیت المقدس یہ بھی صحیح لفظ ہے. وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تحیۃ المسجد پڑھی، آپ نے وہاں انبیاء سے ملاقاتیں کی، سارے نبیوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا. ایک منٹ بھی دیے تو کتنے منٹ ہو گئے؟ کوئی چھوڑے تو نہیں تھے وہاں پہ، سارے نبی جمع تھے. اور انبیاء جو ہیں وہ 1,25,000 سے زیادہ ہیں. ان سارے نبیوں کو جمع کیا گیا تھا وہاں پر. جمع کیسے کیا گیا تھا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہی بات ہے. ان کو طاقت ہے کہ وہ جو جہاں پر ہے سب کو اکٹھا کر دیا، بولا ان کے جسم مثالی کے ساتھ، وہ اپنے اپنے قبروں میں ہیں، ان کو ان کے جسم مثالی کے ساتھ لا لیا گیا. جیسے ان سب کو آسمانوں پہ پہنچا دیا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر. یہاں نماز بھی پڑھی اور وہاں آسمانوں پہ بھی ملاقات ہو رہی. حضرت آدم یہاں پہ بھی ہے، حضرت آدم آسمان اول پہ بھی ہیں. حضرت یحییٰ اور عیسیٰ یہاں پر بھی ہیں اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ وہاں پر بھی ان سے ملاقات ہو رہی. حضرت یوسف یہاں پر بھی ہیں، حضرت یوسف سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. حضرت ادریس و الیاس وہاں پر بھی ہیں، یہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. حضرت ہارون یہاں پہ بھی ملاقات ہوئی، پھر وہاں چھٹے آسمان پہ بھی ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پہ. اور موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے پہ ہوئی، وہاں پہ بھی ہوئی. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کی حدیث میں ہے باضابطہ. حضرت موسیٰ نے یہ بیان کیا، حضرت ابراہیم نے یہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کیا، حضرت داؤد نے یہ بیان کیا. انبیاء نے اپنا تعارف بیت المقدس میں جس خطبے میں جس انداز میں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ تک سنائے ہیں امت کو. اور وہ جو الفاظ انہوں نے سنائے ہیں وہ ایک منٹ میں نہیں ہونے والے ہیں. ایک آدمی آئے اپنی جگہ پر کھڑا ہو، اس کے بعد تھوڑی سی بات کرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر اس کے بعد میں اقامت ہوئی، پھر سب کو آپ نے نماز پڑھائی. اور آپ ایسی جھٹ تو نماز پڑھتے نہیں تھے. ظاہر ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور نبیوں کو پڑھائی اور بیت المقدس میں پڑھائی.
دیکھنے کے اعتبار سے یہاں جانا آنا، وہاں کے یہ سارے مشاغل، اور پھر جب آپ آسمان پہ گئے تو حضرت آدم سے کیا کیا بات ہوئی، حضرت یحییٰ و عیسیٰ سے کیا کیا بات ہوئی، اس کی تفصیل موجود ہے حدیثوں میں. حضرت یوسف سے کیا بات ہوئی، حضرت ادریس و الیاس سے کیا بات ہوئی، حضرت ہارون سے کیا بات ہوئی، حضرت موسیٰ سے کیا بات ہوئی، حضرت ابراہیم سے کیا بات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے، بیت المعمور کے پاس بیٹھے رہتے ہمیشہ. ایسا اللہ پاک کا قدرت کا نظام ہے کہ یہ لوگ آسمانوں پہ بھی ہیں، پھر یہ لوگ بیت المقدس میں بھی لائے گئے تھے. اپنی اپنی قبروں میں رکھ کے ان کی روح مثالی کو، جس میں مثالی کو لایا گیا. اور اللہ پاک قدرت والے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کو لایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی سسٹم ایسے ہی ہو کہ بھائی وہاں جا رہے ہیں، جانا ہے آپ کو، وہاں پہ سب کو پہنچا دیا گیا. ان کے بھی وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ جب کسی کے ساتھ خصوصی اکرام ہوتا ہے تو اس کے اکرام میں دوسروں کے ساتھ میں بھی تو بہت سے سلوک ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ شانوں نے بتا رہی ان بزرگوں کے ساتھ، ان انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا خاص معاملے فرمائے. یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا جانے کا قصہ، پھر اس کے بعد 70,000 حجابات اور پار کرنے کا، پھر وہاں اللہ رب العزت سے بات ہونے کا. انبیاء حضرات صوفیہ علیہ رحمہم اللہ تعالی جو ہیں، ان کے بعض حالات بڑے عجیب ہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا صوفیہ کی، اس میں انہوں نے اپنے مکشوفات لکھے ہیں کہ معراج میں حضور کے ساتھ کیا کیا ہوا. کشف جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتی کوئی، یعنی کوئی جھٹلا دے تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، مرضی ہے اس کی. نیک لوگوں کا کشف نیک ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. تو قرآن و حدیث میں بھی اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے. ایک جگہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے اس وقت جو باتیں ہوئی وہ 90,000 باتیں ہوئی ہیں. 90,000 بات، کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے جیسے مولانا پڑھ کے سنا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. تمہیں کیا، تم کو کیا بتائیں کہ ہم نے کیا بات کی ہے. اکنو کرا دماغ کے پرست زباغ باں، بلبل چگفت گل چشنیدو صبا چکر. یعنی اب کس کے دماغ میں یہ یارہ ہے کہ اب باغبان سے پوچھے کہ بلبل نے کیا بولا، گل نے کیا سنا، ہوا نے کیا کیا. بلبل کی اور گل کی داستان میں بلبل عاشق ہوتا ہے گل کا، پھول کا. تو وہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو محب اور محبوب کی باتیں تھی، تو اس لیے کسی کو یہ یارہ نہیں ہے کہ یہ بلبل سے پوچھے کہ گل کو کیا بولا تو نے، اور پھر اس کے بعد میں گل کو یہ پوچھے کہ تو نے کیا سنا. پھر ان دونوں کی باتوں پر ہوا کا کیا تاثر تھا، کون کیا بول سکتا ہے. اکنو کرا دماغ کے پرست زباغباں، بلبل چے گفت تو گل چے شنیدو صبا چے کرد. کسی کو کچھ معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اور چونکہ اللہ پاک اپنے اولیاء اللہ کو اپنے کشف کے ذریعے سے ان واقعات کو بتاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بتایا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں اس موقع پر ہوئی. پھر آنا جانا بھی ہوا. ابھی ہم سن چکے ہیں کہ 50 نمازوں کی بات ہوئی، 50 کے پاس 50 نمازیں حضور لے کر آ گئے. اب اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ، وحدانیت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ. عظمت کا استحضار ہے اللہ پاک کی، جتنے بڑے عظیم اللہ پاک ہیں اس کے حساب سے 50 نمازیں تو بہت تھوڑی ہیں. کس کی نماز ہے وہ؟ اللہ کی عظمت کا استحضار ہے. اللہ کون ہے؟ وہ اس وقت جو مشاہدہ کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ عظمت کیا چیز ہے، کیسا ان کا جلال ہے، کیسی ان کی بڑائی ہے، کیسی ان کی عظمت ہے، کیسی ان کی شان ہے، کیا ان کے حالات ہیں. وہ تو اللہ پاک ہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اندازہ ہو رہا تھا اس وقت. تو 50 نمازیں تو تھوڑی تھی وہاں کے حساب سے، وہ لے کر آ گئے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم پر اس وقت غلبہ ہے. غلبے میں ہوتا نا آدمی، غلبے میں تو نہیں ذہن کام کرتا. علماء نے اسی لیے فرمایا کہ بعض وقت بڑے آدمی کا دماغ الگ رہتا ہے تو چھوٹے کو مشورہ دینا پڑتا ہے، اور بڑے کا کام یہ ہے کہ چھوٹے کی مشورہ لے لے. موسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں ہو گئے یہاں پہ. حضرت موسیٰ کے مشورہ دینے سے حضرت موسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہو گئے، چھوٹے ہی تھے وہ. لیکن وہ سمجھ گئے کہ آپ اس پر یہ سوچنے کے موقف میں نہیں ہے، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ ہمدردی کر دوں اس سے پہلے کہ بعد میں ایک لمبا پنگا ہو، کہانی ہو. کہا کہ میں ابھی توا گرم میں روٹی پکا لیجیے، ابھی آپ ابھی جاؤ، جا کے یہ کام کر لو. آپ کے ساتھ اسپیشل چونکہ معاملہ ہے، اس واسطے ٹریٹمنٹ بھی اسپیشل ہوگا. آپ جاؤ، جا کے بولو، آپ شرماؤ مت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا منا کے بھیج دیا. آپ گئے تو واقعتاً وہاں پہ کمی ہو گئی، پھر بھیج دیا، پھر بھیج دیا، پھر بھیج دیا، پھر بھیج دیا. آخر میں حضور نے فرمایا کہ یار مجھے شرم آ رہی ہے، کب کتنی مرتبہ جاؤں، کتنی مرتبہ واپس کروں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اشارہ دے دیا کہ بھائی میں 50 سے 5 پہ آ گیا ہوں. ہے یہ 5 لیکن 50 کا دے دوں گا. ما یبدل القول لدی، بات بدلتا نہیں میں. بڑے آدمی، بڑی ذات ہے، بڑی شان ہے،
بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. کہا کہ بات بدلتا نہیں، میں 50 کی بات کہی تھی نا، ٹھیک ہے 50 کا کام نہیں لوں گا، لیکن نوکری میں 50 کا ثواب دے دوں گا. سیلری 50 کی پوری، کام 5 کا کر دو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندازہ لگا لیے تھے کہ اس سے کم مناسب نہیں ہے بات. تو اس وجہ سے پھر 5 تک آنے کے بعد بات رک گئی. تو یہ بھی واقعہ اسی میں پیش آیا ہے. اچھا، واقعات کا ایک پہلو اور ہے جو اس معراج میں پیش آیا ہے، وہ بھی خود اپنی ذات میں بڑا لمبا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ آپ نے سب اعمال کے نتائج کا مشاہدہ فرمایا ہے. ایک دنیا ہے پوری وہ، اور یہ آپ نے بیان فرمائی ہے حدیثوں میں. معراج کے واقعے کی جو اہمیت ہے، اس واقعے کی جو عظمت ہے، اس کو سنانے کا جو اہتمام ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے، اپنے ساتھ ایک تاریخ ہے پوری اس کی، اپنے ساتھ پوری تفسیر ہے اس کی. یہ واقعہ ایک ایسی نوعیت کا واقعہ ہے کہ جتنی باتیں وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی تھیں، اتنی باتیں جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دکھائی گئی ہیں. جو خبر وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس آئی تھی، جنت کی، جہنم کی، برزخ کے حالات کی، اعمال کی تاثیرات کی، آپ کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا وہاں پر کہ آؤ یہاں دیکھو. آپ نے اعمال کے نتائج دیکھے، جن اعمال کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع دی کہ یہ کرنے ہیں، اور جن اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہیں کرنے ہیں. لیکن اگر کوئی جن کو آپ نے فرمایا نہیں کرنے ہیں کرے گا تو کیا ہوگا اس کو، اور جو کرنے کے ہیں وہ نہیں کرے گا تو کیا پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ قصہ. یہ رزلٹ ایک ٹائپ کا نہیں ہے، نتیجہ ایک ٹائپ کا نہیں ہے. وہ جس نوعیت کا عمل ہوتا ہے اس نوعیت کی سزا ہے وہاں پہ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سود کھانے والوں کو الگ سزا میں دیکھا، یتیم کے مال کھا جانے والوں کو الگ سزا میں دیکھا، نماز نہیں پڑھنے والوں کو الگ سزا میں دیکھا، وعدوں کو پورا نہیں کرنے والوں کو الگ سزا میں دیکھا، ذمہ داریوں کو لے کے نہیں نبھانے والوں کو الگ سزا میں دیکھا. ایک تفصیل ہے اس کی پوری. تفریق پیدا کر دینے والے، فتنہ پیدا کرنے والوں کو آپ نے الگ سزا کے اندر دیکھا. بہت لمبی تفصیل ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی کہ مجھے یہ دکھایا گیا. آپ نے دنیا دیکھی، دنیا کی عمر کا اندازہ آپ کو بتایا گیا. آپ کو یہودیت کی طرف بلایا گیا، وہاں پہ لوگوں نے بلایا. ایک آدمی ملا آپ کو راستے میں، سیدھی طرف کھڑا تھا، وہ بلا رہا تھا آپ کو ادھر آؤ. جبریل نے فرمایا کہ اس کا جواب مت دینا، چلنا آگے. ایک دوسرا آدمی بائیں طرف ملا، بائیں سائڈ پہ، اس نے کہا ذرا ادھر آنا، مجھے بات کرنا ہے. جبریل نے فرمایا کہ خبرداری سے بات نہیں کرنا، چلو آگے. بعد میں آگے چل کے بتایا کہ وہ جو سیدھی طرف بلانے والا تھا وہ یہودیت تھی. یہودیت کو آپ نے شخص کی شیپ میں دیکھا وہاں پر، اور دوسرے بائیں طرف کا بلانے والا نصرانیت ہے، مسیحیت ہے. تو مسیحیت کو آپ نے شخص کی شکل میں دیکھا ہے وہاں پر. اور یہ فرمایا کہ اگر آپ ان دونوں کی بات سنتے تو آپ کی امت بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرف چلی جاتی. اچھا کہ آپ نے نہیں سنا، آپ کی امت قیامت تک جائے گی نہیں ادھر، یعنی پوری کی پوری نہیں جائے گی، کچھ جاتے رہیں گے. لیکن جو کچھ جاتے رہیں گے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جانے کا راستہ نہیں ہوتا. وہ قیامت تک 3 راستے رہیں گے. ایک راستہ صراط المستقیم کا، دوسرا راستہ مغضوب علیہم کا، تیسرا راستہ ضالین کا. 3 راستے رہیں گے. تو صراط المستقیم والا جو راستہ ہے منعم علیہم کا، وہ اسلام ہے. مغضوب علیہم کا جو راستہ ہے وہ یہودیت ہے. ضالین کا جو راستہ ہے وہ نصرانیت ہے. مغضوب علیہم کا مطلب ہوتا ہے دانستہ طور پر جان بوجھ کے گڑبڑ کرنا. ضالین کا مطلب ہے اندانستہ طور پر نہ جانے میں آدمی کا غلط راستے پہ نکل پڑنا. ان کے جو بڑے تھے عیسائیت کے، ان لوگوں نے دانستہ غلطیاں نہیں کی، بلکہ نادانستہ طور پر جہالت میں آ کر غلط راستے پر پڑ گئے. ایسا ہوتا نا، آپ ایک ایگزٹ لینا چاہ رہے تھے، اس کو اپنی ایگزٹ سمجھ کے دوسرا نمبر لے لیا، دوسرا لے لیا. اب وہ 30 میل کے بعد میں ہے دوسرا ایگزٹ. ایک نئے پنگے میں آپ آ جاتے ہیں. ہائی وے پہ چڑھ گئے دوسرے، اب اس کے بعد میں تو ہے ہی نہیں کوئی ایگزٹ فوری طور پر. تو بہت دور نکل گئے وہ لوگ، بہت دور نکل گئے. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. ایک روحانیت انہوں نے اختیار کی، نن پنا، سنیاسی پنا، در کے دنیا پنا، اور اس میں آ کے بہت سے اعمال کرنے لگے. اس میں اپنے مذہب کی انہوں نے تشکیل کی. ہم نے نہیں مقرر کی تھی ان کے واسطے یہ ہدایتیں، انہوں نے ہمارے کو راضی کرنے کے لیے ہی ایسا کیا، لیکن اس کی رعایت ان سے نہیں ہو سکی تھی کہ وہ فطرت اور نیچر کے خلاف تھا طریقہ. تو ہوا یہ کہ وہ لوگ راستے سے نکل گئے. تو نادانستہ طور پر غلط راستے پہ نکل پڑ جانے کا نام عیسائیت ہے. دانستہ طور پر ضد میں، ہٹ درمی میں، تکبر میں غلط راستے کو اختیار کرنے کا نام یہودیت ہے.
اور عاجز بن کر تواضع کے ساتھ فہم و دانش کو استعمال کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے رہنے کا نام یہ دین اسلام ہے. منعم علیہم کا راستہ یہ کہلاتا ہے. آپ کو اس جگہ پر وہ مشاہدہ کرایا گیا. ایک بڑھیا بہت میک اپ کر کے دلہن بالکل بنی ہوئی تھی لیکن تھی بہت بڑھیا. اس نے بلایا مجھ سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جبرائیل نے فرمایا کہ چلو آگے چلو. وہاں آگے جا کے کہ یہ بڈھی کون تھی؟ کہنے کہ یہ دنیا تھی. دنیا اس شیپ میں وہاں آئی تھی, وہاں دکھائی گئی آپ کو, اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ بوڑھی بھی ہو چکی ہے. مطلب یہ اب جوان رہی نہیں ہے, یہ بڑھاپا ہے. اب جو کچھ ہے وہ شو پٹپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا میک اپ ہے, وہ میک اپ تو کر کے ذرا سا رنگینی ہے, ذرا سا لوگوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کرنے کا ہے. اور اندر ٹیسٹ اب باقی اس واسطے نہیں رہا کہ بڈھی ہو گئی ہے. اس وجہ سے جتنے ہی چاہے آپ انجوائے کرنے کو جاؤ, مزہ ہے نہیں. آج بے مزگی ہے زندگی کے اندر, بے لطفی زندگی میں ہے کہ دنیا میں اب لطف رہا نہیں جو حقیقت لطف ہوا کرتا ہے. آپ نے وہاں ایک بڈھے نے بھی آپ کو بلایا اپنی طرف, شیطان بھی اپنی طرف دعوت دینا چاہتا تھا. عجیب واقعات ہوئے ہیں بھائی, یہ اتنے تفصیلی ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. آپ بتائیے کہ اتنے لمبے واقعات کے مشاہدے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تھا. جنت آپ نے دیکھی, جہنم آپ نے دیکھی, کیونکہ جنت کے حالات آپ کو بتائے گئے تھے, تو جنت کی آپ نے سیر کی ہے اس موقع پر, اور اتنی تفصیل سے آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ میں نے سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی کہ آپ جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک بہترین قیمتی محل آپ کو مشاہدے میں آیا. ایک ہی موتی کا محل تھا, مطلب یہ کہ ایک موتی کا بنا ہوا محل تھا, سالٹ موتی کا, اور اتنا خوبصورت تھا باہر سے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ باہر سے اتنا یہ خوبصورت ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا اس کا. اور میں نے سمجھا کہ یہ بہت اسپیشل ہے, اس لیے یہ میرا ہی ہو سکتا ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا حدیث میں, مجلس میں آپ بیان فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کا نہیں ہے, یہ ایک عرب کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں دل میں سوچا کہ میں تو عربی ہوں, پھر تو میرا ہونا چاہیے. تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ عرب میں سے بھی ایک قریشی عرب کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تو قریشی بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اعتبار سے قریشی ہیں. یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں قریشی بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں عرب بھی ہوں. اور ابھی یہ بتایا نہیں تھا جبرائیل, جو حضور نے یہ بتایا نہیں تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا ہے. ابھی جبرائیل بتا رہے ہیں. پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ ایک عرب کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک قریشی کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ تو میرا ہی ہوگا. تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تھا, جس کو آپ نے دیکھا تھا, جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو میرا لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں تھوڑا سا اندر بھی دیکھ لوں اس کو. مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کو اندر بھی دیکھ لوں کہ جب باہر کی بیوٹی کا یہ حال ہے تو اندر کیسا ہوگا بھائی اس کا ڈیکوریشن. تو فرماتے ہیں کہ جب میں اندر جانے لگا تو پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا, کیونکہ اندر تو حوریں ہوں گی یقیناً, جنت ہے وہ تو. کہیں عمر کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے اس کی حوروں کو جھانکا ہے, دیکھا ہے. اس وجہ سے پھر میں نے اندر پیر نہیں رکھا, یہ حضور نے فرمایا. اور آپ حیرت کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب حضور یہ فرما رہے تھے. کیسے لوگ تھے, کیسے حالات تھے. حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جنت کی خوشخبری ان کو دی گئی ہے, اور ان کے محل کا مشاہدہ اللہ پاک نے فرمایا, اور فرمایا کہ میں اندر جانا چاہتا تھا مگر عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا. تو عمر رونے لگ گئے. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, آپ سے کیا غیرت ہے, آپ اگر جا کے اندر جنت دیکھ لیں, جنت میں داخل بھی ہو جاتے تو پھر آپ سے کوئی غیرت کی بات تھوڑی تھی. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جان سے زیادہ چاہنے والے لوگ تھے. تو اس لیے آپ نے اتنا تفصیلی مشاہدہ جنت کا فرمایا. آپ نے جہنم کو بھی دور سے دیکھ مشاہدہ کرایا گیا. اعمال کی سزاؤں کے اعتبار سے جو حالات پیش آتے ہیں وہ دکھائے گئے. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تم ہنسنا چھوڑ دو, تم جاننے لگو تو تم مزے لینا چھوڑ دو گے, تم اپنے خوابگاہوں کو چھوڑ دو گے, اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو گے, جنگلوں میں نکل جاؤ گے تم. یہ فرماتے تھے. کیونکہ جو حالات ہیں آپ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں, اور یہ سارا آپ نے ایک رات کے اندر دیکھا ہے. عجیب بات یہ ہے, دیکھیے تصوف کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے ناموں کا اثر ڈالتا ہے کسی پر, تو جس نام کا اثر ڈالتا ہے اس کے اثرات ویسے ہی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. اور اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ اپنے اسپیشل ناموں کا اسپیشل اثر, ارریگولر, یعنی عام سنت اللہ سے ہٹ کر جو ہوتا ہے, ایک تو عام عادت کے موافق جو سسٹم بنا ہوا ہے, اور ایک یہ ہے کہ عادت کے خلاف کوئی اللہ پاک کا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص اعمال کے نتائج میں ہوتا ہے, خاص حالات میں ہوتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ جب موحد کامل پر
کامل جو موحد ہے اس کے اوپر موحد واحد حقیقی کی طرف سے ایسی تجلی ہو کہ اس اعتبار سے تجلی وہ کرے کہ وہ زمانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کے لیے زمانہ نہیں ہے، تو پھر جس پر اس نے تجلی کی ہے وہ بھی زمانے سے باہر ہو جاتا ہے، اس نام کے اثر میں وہ بھی زمانے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک واحد حقیقی کسی موحد پر تجلی کرے اس حیثیت سے کہ وہ مکانی نہیں ہے، لا مکانی ہے نا اللہ پاک، تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے۔ اللہ پاک جگہ کی قید سے بھی بری ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں آ سکتے، ٹائم سے بھی بری ہے کہ وہ کسی ٹائم میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ پاک جب لامکانی ہونے کی تجلی کسی پر فرماتے ہیں تو اس صوفی اور اس بزرگ اور اس اللہ والے اور اس پیغمبر کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لامکان ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے لیے مکان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مکان چھوٹے سے مکان میں سمیٹ جاتا ہے، بڑے سے بڑا وقت جو ہے نا وہ چھوٹے سے وقت میں سمیٹ جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا وقت وہ بڑے وقت میں پھیل جاتا ہے، وہ اس میں ہی ہوتا ہے بظاہر، لیکن ہوتا اللہ پاک کی قدرت سے، کیونکہ اللہ پاک کے اسماء کی تجلیات، ان کے اثرات ہیں اس ٹائپ کے، اللہ کی صفات کے اثرات ہیں اس ٹائپ کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء اللہ سے کرامتیں صادر ہوتی تھیں تو کبھی اس نوعیت کی بھی ہوتی تھی، بہت ہوئی ہیں ایسی۔ لامکانی کی تجلی کسی بزرگ پر ہے، ان کے لیے مکان نہیں، تو دیوار میں سے جانا آنا ان کے لیے ایسے ہی ہوتا تھا جیسے فرشتوں کے لیے ہوتا ہے۔ کتنے بزرگ ہیں جن کا دیواروں میں سے جانا ثابت ہے، دیوار ان کے لیے رکاوٹ ہی نہیں تھی، اس میں سے آگے سیدھا نکل کے چلے جاتے تھے، دیوار اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اس آدمی کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لامکانی ہونے کی تجلی ہے، لازمانی ہونے کی تجلی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لامکانی ہونے کی تجلی تھی، واقعات کے اندر مشہور ہے، ابھی تک بھی غیر مسلم تک سناتے ہیں، جب آپ وہاں جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پوری تاریخ، وہ وہاں کے تالاب وغیرہ کے سناتے ہیں نا، وہ لوگ، ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، اس میں لامکانی کا واقعہ برابر سناتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ یہ خصوصیت پیش آئی تھی کہ وہ راجا نے، جو وہاں پہ غیر مسلم راجا تھا، اس نے پانی بند کر دیا تھا حضرت کا، کہ پانی نہیں پی سکتے آپ۔ اب ان کی یہی صورت ہے، یہاں سے ان کو یہاں سے دوڑانے کی، یہاں سے نکال دینے کی، کہ پانی جو ہے نا ان کا بند کر دیا جائے، ان کو پانی نہیں دینا۔ تو وہ ان کے خدام تھوڑے سے تھے، بتا دیا کہ وہاں پہ تو چوکی پڑ گئی ہے، وہرا ہے اور پانی سے منع کر دیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی کرتے ہیں اس کا انتظام۔ اپنے خادم سے فرمایا کہ لوٹا جو ہے وہ تالاب کے کنارے رکھ کے تم آ جاؤ، استنجا کے بہانے سے تالاب کی طرف جاؤ اور تالاب کے کنارے لوٹا تم رکھ کے آ جاؤ۔ کہنے وہ تو پانی لینے دیں گے نہیں، میں پانی اٹھاؤں گا تو ماریں گے، وہ کہیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پانی ایسا ڈوب کے لینے کی، تم جاؤ کام کرو میں جو بول رہا ہوں۔ تو وہ پہنچا وہ خادم اور اس نے وہاں لوٹا رکھ دیا۔ اللہ کی کرنی یہ کہ وہ پانی تالاب میں سے لوٹے میں آ گیا، اور کتنا آیا پتہ ہے؟ مشہور ان کی کرامت ہے حضرت کی، اور اتنی متواتر ہے کہ توافق علی الکذب محال ہے، یعنی اتنا کسی واقعے کا ایسا مشہور عام ہونا کہ جھوٹ پر اتفاق ہونا اتنے لوگوں کا محال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایسا یقینی ہونا، یہ وہ یقین کی قسم ہوتی ہے۔ وہ بھی سبھی ابھی تک کے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پورے تالاب کا پانی وہ لوٹے میں آ گیا تھا، پورا تالاب ہی خشک ہو گیا۔ وہ ان کا جو مرید تھا وہ لوٹا اٹھا کے لے آیا، وہاں دیکھے تو کیا ہے، ان لوگ صبح اٹھ کے ان کے پہرے دار، راجا کے پہرے داروں نے دیکھا کہ پورا تالاب سکھا ہوا یہاں سے وہاں تک۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے راجا کے پاس گئے، بادشاہ سلامت، کام ہی دوسرا ہو گیا۔ کہیں گے ہوا کیا؟ کہیں گے جس پانی کو روکا تھا وہ پانی ہی ختم ہو گیا، پتہ نہیں اس بندے نے کیا دعا کی، کیا ہے کیا نہیں۔ کہنے کہ ہاں یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ راجا نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، خود بھی معافی نامہ اس نے بھیجا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بے ادبی ہو گئی، آپ کم از کم یہ ہے کہ ہم لوگ پھر پیاسے مر جائیں گے، ہمارا انتظام ہو جائے گا، دعا کر دو۔ وہ معلوم نہیں تھا اصل قصہ کیا ہوا۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا اپنے مرید سے کہ اچھا یہ لوٹا لے آ کے پھر وہیں رکھ دے کے آ جا۔ جیسا رکھا تو وہ جو پانی کے اس میں سے وہ نکلے ہیں، دھیرے دھیرے پانی خود ہی پورا تالاب بھر گیا اس میں۔ حضرت مولانا مبارک علی صاحب ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اس واقعے کی توجہ میں یہ بات لکھی ہے کہ لامکانی ہونے کی تجلی ایسی تھی کہ پورا مکان سمٹ گیا تھا، پوری جگہ جو ہے پانی کی وہ اس میں آگے، دریا کو کوزے میں بھر دیا بولتے ہیں، یہ محاورہ وہیں سے چلا ہوا ہے اصل میں۔ سمندر کو کوزے میں بھر دیا صاحب اس نے، تو اصل میں سمندر کو کوزے میں بھر دینے کا واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عملاً پیش آیا تھا، واقعتاً پیش آیا تھا کہ انہوں نے پورے تالاب کو اپنے اس میں بھر دیا تھا۔ تو حضور کے غلاموں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، آپ اندازہ لگا دیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی شان کا۔ تو لامکانی ہونے کی بھی تجلی تھی معراج میں حضور پر، لازمانی ہونے کی بھی تجلی تھی کہ ٹائم وہ بھی سمٹ گیا تھا، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جگہ وہ بھی سمٹ گئی تھی، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں تھی،
کیوں؟ اس واسطے کہ لامکانی ہونے کے اعتبار ہی سے آپ کا سفر ہوتا رہا، اس میں کسی جگہ جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی جگہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کے واسطے، سارے جنت کے اندر بھی جا رہے ہیں، جہنم کا بھی مشاہدہ ہو رہا، اعمال کے نتائج بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ اللہ سدرۃ المنتہا پہ بھی پہنچے، اس سے آگے بھی چلے گئے۔ یہ ساری اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قدیر ہیں، قدرت والے ہیں، اللہ پاک علیم ہیں، سمیع و بصیر ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے اسماء و صفات کا ہی مظاہرہ انہوں نے پوری دنیا میں کیا ہوا ہے، تو جس چیز سے جس نوعیت سے چاہے اپنے پیغمبر کو نوازے وہ نواز سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے نواز دیا۔ اس اعتبار سے اس واقعے کے اندر بڑے عجائب ہیں رکھے ہوئے۔ جو معراج کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، سب سے پہلے تو میرے دوستو اس لیے اس کو سنایا جاتا ہے اور سنایا جاتے رہنا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بالکل محیر العقول ہے، خارق عادت ہے، اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کھلتی ہے، اور نبی کی عظمت جتنی دل میں مسلمان کی آئے گی اتنا اچھا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی آئے، بس نبی کی عظمت بڑھتی جائے گی تو اللہ کی بھی آٹومیٹکلی بڑھتی جائے گی کہ یہ اسی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی عظمت کا کیا ہوگا؟ عظمت نبی کی ایسے نہیں آئے گی کہ وہ اللہ کے اوپر جائے، بقیہ چونکہ اس کی عظمت کو پہچاننا مشکل ہے، تو ان واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمتوں کا تھوڑا سا انکشاف آدمیوں کی فہم کے اعتبار سے فرماتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے حبیب کو کیسے سرفراز کیا، کیا ان کا مقام بنایا، بڑے عظمت والے پیغمبر، بڑے ہی عظمت والے پیغمبر۔ اسی موقع پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارا رفع ذکر کیا ہے، شرح صدر کیا ہے، وضع وزر کیا ہے، جو علم نشرح کے اندر ہے نا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جو فرمایا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں یہی فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت، یہ قاعدہ میں نے بنا دیا ہے محمد کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو تمہارا بھی لیا جائے گا، جاؤ قاعدہ، قیامت تک کے واسطے یہ اصول بنا دیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ اب بس میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، تم کو شریک تو نہیں بنایا، آپ میرے بندے ہیں، مگر یہ کہ میں نے رفع ذکر کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک اذا ذکرت ذکرت، اپنے تمہارے نام کے بغیر اپنا نام نہیں، بس جاؤ، اس سے آگے کیا چیز چاہیے؟ جہاں میں ذکر کیا جاؤں گا وہاں تم بھی ذکر کیے جاؤ گے، اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز ہمیشہ لگواتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جو آدمی یہ زیادہ آواز لگاتا ہے اس کے اندر اتنی بزرگی آ جاتی ہے کہ اس کی ناش کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ اب مؤذن کی ناش عموماً زمین نہیں کھاتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ میں وہ اذان دے تو۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی قیامت میں، سارے دنیا کے محشر کے لوگوں میں مؤذن پہچانا جا رہا ہوگا، کیونکہ اس کو وہ جو عظمت والے کے ساتھ جڑتا ہے اس کو عظمت مل جاتی ہے، جو باقی کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بقا مل جاتا ہے، جو حی کے ساتھ جڑتا ہے اس کو حیات مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ میں جڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث والے اثرات اس کے ساتھ میں لے آئیں گے، اسی لیے تو امت مسلمہ کو قرآن و حدیث سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ سارا واقعہ اس وجہ سے دہرایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں یہ زندہ رہے اور بار بار اس کا مذاکرہ رہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہزاروں واقعات ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں سینکڑوں چیزیں ہیں۔ اس میں جو چیزیں غیب کی خبروں کے طور پر وحی کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمدید آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آخرت آنے سے پہلے آپ آخرت میں جا کے آئے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنت و جہنم تک انسانوں کے جانے سے پہلے آپ جنت و جہنم کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اعمال کا نتیجہ اور رزلٹ سامنے آنے سے پہلے آپ کو اعمال کا نتیجہ اور رزلٹ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ کیسے بتایا گیا؟ ایک مار رہا ہے ایک پتھر ایک آدمی دوسرے آدمی کو، وہ اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر کچل جاتا ہے، اور اس کے صدمے سے مار کے زور سے پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے جب تک اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری مرتبہ مارتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم سمجھ رہے کہ نماز چھوڑنا ایزی ہے، شاید نماز چھوڑنا آسانی ہے، نماز کسی قیمت میں مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے مگر نماز مسلمان نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام اور نماز کے درمیان میں، اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز اسلام میں ایسی ہے جیسے سر انسان کی باڈی میں ہے، اس لیے پوری امت مسلمہ کے اندر کم از کم نماز آ جائے یہ تو کم سے کم درجہ ہے، اس سے کم پر کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی محنت کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی ہم پر بھی یہ فرض ہے اور ہم محنت کر کے سب کو نمازی بنا دیں، جتنے مسلمان ہیں سب نمازی ہوں، جتنے نمازی ہیں سب داعی ہوں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہی جاتی ہے کہ نماز سے کم پر تو اسلام میں شکر گزاری ہے، قناعت ہے نہیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، بھائی کیوں خواہ تم پیچھے پڑے ہوئے ہو،
یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. کس نے کہا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے؟ دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. چاہے قبول کرو جنت میں جاؤ گے، چاہے قبول نہ کرو جہنم میں جاؤ گے. دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد دین کو اپلائی کرنے میں زبردستی ہے. وہ تو اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ طاقت نہیں ہے. اگر مسلم حکومت ہو، مسلم گورنمنٹ ہو، تو اس کے قانون میں ہے یہ بات، اس کو زبردستی پڑھوانی پڑے گی ہر مسلمان سے نماز. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے یعنی ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. کم سے کم سزا جو چاروں اماموں کے پاس ہے، سزا نماز کے چھوڑنے والے کی، اس میں سب سے کم سزا امام ابو حنیفہ کے پاس ہے. فقہ حنفی میں سب سے کم سزا، اور وہ سزا ہے ہمیشہ کی جیل. ہمیشہ کی جیل. جیل میں ڈال دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، نمازیں قضا نہ کر لے اور پابندی سے پڑھنے نہ لگ جائے. اس وقت تک اس کو جیل میں سے نکالو مت. ایک بے نمازی بھی اگر سوسائٹی میں رہے گا تو دوسرے کو بے نمازی بنائے گا، جیسے سڑی ہوئی پیاز دوسروں کو سڑا دیتی. یہ کم سزا ہے یہ. اور حنبلی جو مسلک ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا، امام احمد بن حنبل کا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو نماز ترک کر دے اس کو فنش کر دو، رکھو مت. قانون ہے یہ حکومت کا. اسلام کرتے نہیں، مسلم حکمران چونکہ اسلام کو نافذ نہیں کرتے اس لیے نہیں ہے. مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، جنت و جہنم کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، اعمال کے اچھے برے کو پہچان لیا آپ نے، اور اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں اس کو منظور کرتا ہوں، قبول کر لیا میں نے، تو بھائی پھر کیوں نہیں کرتے عمل؟ اب ایک آدمی نہیں مانتا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا. ایک آدمی مانتا، اس نے بھی کوئی عمل نہیں کیا. ایک کو جہنم میں، ایک کو جنت میں ہمیشہ کے لیے. یہ کیسے یہ سیٹ اپ تھوڑی رہیں گا. یہ آپ کو اگر جہنم نہیں چاہیے، جنت میں جانا ہے، تو ظاہر کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. یہ صحیح ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا، اپنی سزا بھگت کر پھر وہ ایمان رکھنے کی وجہ سے جنت میں کبھی نہ کبھی جائے گا. یہ بینیفٹ اس کو ملے گا مسلمان ہونے کا. لیکن اگر نماز نہیں چھوڑتا ہے تو فوراً تھوڑی چلا جائے گا. وہ ایک نماز کے چھوڑنے کی جو سزا ہے، ایک عمر ہے پوری آدمی کی. ایک نماز کے چھوڑنے کی سزا ایک حقب ہے. حضور نے فرمایا ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے. اور آدمی کی عمر یہاں پہ کتنی ہے؟ 80 سال ہی ہے. ایک پوری لائف صرف ایک نماز کے چھوٹ جانے کی سزا میں آدمی کی نکل جائے گی. اور پڑھنے پر بھی ویسے ہی نام ہے، ایک لائف بچ جائے گی. ایک نماز کے پڑھنے پر ایک لائف سیف ہو جائے گی. مگر چونکہ وہاں ٹائم ہی نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے ٹائم کی، بے حد و حساب وقت ہے. اس لیے اگر 1000 سال کی بھی عمر ملے اور 1000 سال پابندی سے نماز پڑھے تو بھی وہاں کے حساب سے تھوڑی ہے وہ. خیر میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا میرے دوستوں، مگر یہ سبق لینے کی چیز ہے چونکہ مولانا نے بھی توجہ دی اور دینا ہی چاہیے ہم کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کو باضابطہ سننے سنانے کا اہتمام رکھنا ضروری ہے کہ جو اس کے واقعات ہیں اس سے مغیبات پر ایمان میں طاقت آتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت اور آپ کا مقام اور آپ کو جو اللہ پاک نے مقتدائیت عطا فرمائی، تمام انبیاء کی امامت کا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں آپ کی تحویل میں دیے گئے. یہ بھی ایک بڑا سیکرٹ ہے کہ آپ کو معراج میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہلے کیوں لے جایا گیا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا. اس میں بھی بڑی تفصیلی باتیں ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الاسلام کے نام سے مشہور معروف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مقامات مقدسہ، وہ پڑھنے کی چیز ہے. اس میں ہے اس کا بڑا ڈیٹیل. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت المقدس پر اگر کسی کا ڈومینیشن ہوگا، دنیا میں حکومت اس کی رہے گی. یہ قاعدہ ہے. دیکھ لو ہاتھ کنگن کو آرسی کے. اور جب مسلمانوں کے پاس تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کی توتی بولتی تھی. اصل میں بیت اللہ اور بیت المقدس اور ملک شام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مولد والا حصہ ہے، وہ یہ 3 جگہوں پر اللہ پاک کی خاص تجلی ہوئی ہے پوری دنیا میں. ایک اللہ کا گھر بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، ایک بیت المقدس ہے اور ایک شام کا ایریا ہے. وہ تینوں اللہ پاک کے ان تجلیات اور نور کے اثرات کی وجہ سے 3 خاص چیزوں کا مرکز ہیں، جس میں امن اور عبادت کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے. اسی وجہ سے آپ مسلمانوں کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ بیت اللہ ان کے پاس ہے. جو عبادت کا انداز ہے، جو ان کے پاس روزوں کا انداز ہے، جو حج کا انداز ہے، جو نمازوں کا انداز ہے، جو کثرت ان میں پائی جاتی ہے، جو زیادہ خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، کتنی حالات کے اندر ہو، نماز مسلمان بہت چھوڑتا ہے لیکن پڑھنے والا بھی کچھ کم نہیں ہے الحمدللہ. ہر زمانے کے اندر ایک مرکز امن و عبادت اللہ پاک نے ان کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے. بیت المقدس جو ہے وہ لے لیا گیا تھا ان سے ناراض ہو کے.
جو اس وقت قابض ہیں اس کے اوپر. پھر ہم مسلمانوں سے اللہ ناراض ہو گئے تو پھر ان کے حوالے ہو گئی وہ چیز. اسی وجہ سے اس کے لیے کوشش بھی لگی رہتی ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں، مگر یہ انسین سیکریٹ وہی ہے اس کا. ان کو بھی نہیں پتا ہے اس کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. یہ تو صرف علماء اور مشائخ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا قصہ ہے یہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ اور بیت المقدس لے جانا بیت اللہ سے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ یہ بتانا تھا کہ مرکز امن اور عبادت تو آپ کے ہاتھ میں دیا ہی گیا ہے، مرکز شوکت و اقتدار بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم و حکمراں بنا دیا، اور ملکوں کے ملک جو ہے نا وہ ایسے فتوحات کے اندر ان کے دائرے کے اندر شامل ہوتے رہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سارے ایک غلبہ عطا فرما دیا، ایک عزت عطا فرما دی، ایک اقتدار عطا فرما دیا. اور اصل میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اپنے نبی کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کو غالب کروں گا. تو اس غالب کرنے کا ایک نظام تھا یہ. تو یہ ایک پورا اندر کا جو نظام ہے حق تعالیٰ شانہ کا، وہ اس کے اندر جلوہ گر ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ نظر آنے والوں کو نظر آتا ہے. اس لیے اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے امت مسلمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مسلمان کے دل کے اندر آ جائے اور آپ کی مخالفت کی ہمت ٹوٹ جائے. اتنی عظمت آنا محبت کے ساتھ کہ مخالفت کی ہمت ٹوٹ جانا کہ میں مخالفت نہیں کر سکتا. حضور کی بات ہے نا یہ، میں مخالفت نہیں کر سکتا، کیا کروں. خواہش ہے، لوگ بول رہے ہیں، شادی والے بول رہے ہیں، دولہے والے بول رہے ہیں، دلہن والے بول رہے ہیں، ماموں کو دلہن کا چچا بول رہا، پھپھا بول رہا، شادی بیاہ میں ہو، عقیدوں میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، کلچر میں ہو، تہذیب و تمدن میں ہو، ثقافت میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ایک مسلمان کا دل اس کے ہاتھ پیر گر جائے جب رسول کی مخالفت کا نمبر آئے. وہ چیز چاہیے مسلمان کے اندر. صحابہ میں وہی چیز تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور ہمیں ایسی بات کو فرماتے تھے کہ جو ہم عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوتا تھا، مگر ہم ایمان لائے تھے تو ہم سمجھ گئے تھے کہ مخالفت نہیں ہو سکتی، اب چھوڑا نہیں جا سکتا. مالنا بدن سوى الطاعة، ہمارے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا طاعت کے بغیر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے تھے. ایک کٹورا دودھ آیا کہیں سے، 80 آدمی چبوترے پہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کی بورڈنگ میں، اصحاب صفہ کے. حضور پاک صدقے کا دودھ آیا ایک کٹورا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ اصحاب صفہ کو بلا کے لا. فرماتے ہیں کہ میں 3 دن کا بھوکا تھا اور دودھ کی طرف میری طبیعت جو چل رہی تھی میں بتا نہیں سکتا اس وقت. اور پھر حضور نے مجھے بتایا کہ بلا کے لاؤ، اور میں یہ سمجھ گیا کہ جب میں بلا کے لاؤں گا ان کو تو میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ 80 سے زیادہ ہیں، اور حضور چاہے ایک ایک گھونٹ آدھا پو گھونٹ کیوں نہ ہو، ان میں سے جتنوں کو آ سکتا ہے پلا دیں گے. تو مجھے تو یہی کہیں گے کہ پلا، یہ نہیں بولیں گے پی پھر پلا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دودھ میں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور میری حالت یہ تھی کہ مجھے چلا نہیں جا رہا تھا وہاں تک. لیکن حضور کی اطاعت کے علاوہ چارہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں. یہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ چارہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں تھے. صحابہ کی تربیت ایسے ہوئی تھی. اصل حضور کی محبت اور عظمت اتنی آ جائے مسلمان کے دل میں، میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہماری بہنوں کے دل میں، بچوں کے دل میں، بچوں کے دل میں، کہ حضور کی مخالفت بھی کی جا سکتی ہے، یہ سوچنے سے باہر ہو جائے مسلمان. چل سکتا ہے، یہ اس کے ذہن میں نہ آئے، چل ہی نہیں سکتا. وہ عظمت چاہیے. اور یہ چیزیں میرے دوستو بار بار جب ہمارے علم میں آئیں گی، ہمارا دماغ اس پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا کتنا مقام بنایا ہے، کتنی عظمت ان کو عطا فرمائی ہے، کتنی محبوبیت ان کو عطا فرمائی ہے، کتنا قرب ان کو عطا فرمایا ہے، کتنی خصوصیات ان کے ساتھ میں لگی ہوئی وابستہ ہیں. وہ بھی پہلو ہے اس میں، اور اس کے ساتھ یہ واقعات والے جو دوسرے پہلو ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں. یہ بھی بیان کرتے ہیں عام طور پر مقررین اور واعظین کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں کیا راز ہے، یہ واقعہ پیش آیا اس میں کیا حکم ہے، یہ واقعہ پیش آیا اس میں کیا مصلحت ہے. حکم الگ ہے اس کے اندر، حکمت الگ ہے اس کے اندر، اسرار الگ ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک واقعہ ہے اللہ پاک نے جو خصوصیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجب کی 27 تاریخ کو پیش فرمایا تھا. آپ جس سال طائف سے واپس آئے تھے، ہر قسم کے مظالم آپ پر ہو گئے اور پوری طرح آپ کا دل دکھ گیا اور آپ کو ہر طرح سے نیچا کرنے کی کوشش کی گئی. تو اللہ نے فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر ہر طرح سے اٹھاتا ہوں. تو ایسے ہی طائف کا واقعہ پیش آنے کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا. طائف آخری حد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے کی. حضرت خدیجہ اس وقت تک انتقال کر چکی تھی، حضرت ابو طالب اس وقت تک انتقال کر چکے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ کو سب دھتکار رہے تھے، کوئی حمایت میں لینے والا نہیں تھا. طائف میں آپ بالکل مایوسی کے عالم میں آ گئے تھے کہ کیا ہو گیا اب میرے ساتھ، اب کوئی بھی میرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں پہلے
ملک الجبال کو فرشتوں پہاڑ کے فرشتے کو مسخر ہونا بتا دیا، اب یہ تابع ہے۔ پھر اس کے بعد میں چند ہی دنوں کے بعد میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جہاں اور باتیں دی، اس میں سے خاص بات جو ہے وہ نماز بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے آخری میں بات ہوتی ہے وہاں پر معراج میں، نماز میں بھی یہاں پر سب سے آخر میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، جس کو مولانا بھی سنا رہے تھے تحیات کے ذریعے سے کہ اللہ جتنی زبانی عبادتیں ہیں، جتنی جانی عبادتیں ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہیں، وہ سب آپ کے لیے ہیں۔ میری جان اور میرا مال اور میرا قول، اس لائن سے جو عبادت جو میں کرتا ہوں وہ عبادت ہے، اور جو عبادت کرتا ہوں وہ آپ کے لیے ہے۔ تحیات، صلوات اور طیبات۔ تحیات بدنی عبادتیں، صلوات زبانی عبادتیں، طیبات مالی عبادتیں۔ اور آدمی کے پاس تین ہی چیزیں ہیں، بول ہے، عمل ہے، مال ہے۔ ان سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد کیا پیش کرنا تھا اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور نے فرمایا اے پروردگار عالم، بھائی آپ کی بارگاہ میں پیش ہے جو کچھ میں نے انجام دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین چیزیں ادھر سے گئیں تو تین کا تحفہ ادھر سے آیا ہوا ہے۔ تحیات کے مقابلے میں سلامتی ہے، بدنی عبادت کے ساتھ سلامتی ہے، السلام علیکم ایھا النبی۔ قولی عبادت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے ورحمۃ اللہ۔ مالی عبادت کے ساتھ برکت ہے، آج ہم مال سے عبادت نہیں کرتے اس لیے برکت سے محروم ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کے جواب میں اللہ نے تین انعامات عطا فرمائے، تو حضور نے اپنی امت کو فوراً یاد کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں کو بھی اس میں شامل فرما لیجیے۔ تو آپ کو شامل فرما لیا گیا۔ اس کے بعد کے جملے بھی ادھر فرشتوں کے ہی کہے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات کے ذریعے سے مسلمان کو جوڑ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے، اور ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جڑ جائے، ان کی محبت اس کے دل میں بھر جائے، ان کی عظمت اس کے دل میں بھر جائے، ان کی اتباع کا جذبہ اس کے دل کے اندر بھر جائے۔ اور اسی وجہ سے میرے دوستو، اگرچہ کہ کوئی خاص عبادات اس موقع پر نہیں ہے، لیکن ہے یہ مقدس رات، اور جاگنا اس میں ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے، اسی وجہ سے انفیسائز نہیں کرتے، زیادہ تاکید سے بیان نہیں کرتے، جیسے شب برات ہے۔ شب برات واقعہ ہے بالکل، یعنی اس کے اندر تاکید ہے کہ رات کو جاگو، عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، اس کے اندر اس میں تاکید پائی گئی ہے۔ شب قدر ہے، وہ تو آتی ہی رمضان میں ہے، تو دن میں تو روزہ ہوتا ہی ہوتا ہے، صرف رات میں جاگنے کا مسئلہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ مقرر نہیں ہے، کون سی رات ہے پکی وہ نہیں معلوم، تو وہ دو راتوں کے ساتھ۔ اور شب معراج بھی ایسی ہی فضیلت والی مقدس رات ہے، مگر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جاگنے کی بھی ترغیب ہے اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے عالم گزرے ہیں، اور مشکات شریف کے شارح وہی ہیں۔ اشعۃ اللمعات جو حدیث کی جو شرح ہے، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے اشعۃ اللمعات، اس کے مصنف ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ذریعے سے ہی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یہ غیر منقسم ہندوستان میں علم حدیث آیا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے آیا ہوا ہے یہ سارا کا سارا۔ ان کی مستند کتابوں میں سے یہ روایت بھی ان کی نقل کی بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کی رات میں جاگنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور کل کے روزے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن جس روایت کو بیان کیا انہوں نے اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا۔ موضوع نہیں ہے وہ، گھڑی ہوئی نہیں ہے وہ، غلط نہیں ہے وہ، مگر ہے وہ صرف ضعیف۔ اور ضعیف روایتوں کے ساتھ اگر بہت سی روایتیں ضعیف جمع ہو جاتی تب تو پھر یہ کہ اس کا حکم باضابطہ لگ سکتا تھا، لیکن بہت سی روایتیں جمع نہیں ہیں، اس لیے حکم باضابطہ نہیں لگایا جاتا۔ تو علماء کرام اس واسطے بہت تاکیدی بیان نہیں سناتے اس کا، لیکن ہے یہ اپنی جگہ پر کہ آج کی رات میں بھی جاگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینا انفرادی طور پر، کوئی اجتماعیت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور کل اگر موقع ہو تو کل کے دن کا روزہ بھی رکھ لینا، وہ بھی انفرادی طور پر۔ اور یہ جو عام طور پر علماء منع کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے شب معراج وغیرہ کے، یہ پٹاخوں کو، جو جنا والا چراغوں کو اور جنا والا تقریب منانے کو، خاص قسم کی عید منانے کو منع کرتے ہیں، ورنہ ہے یہ بہت مقدس ترین رات، کیونکہ 27ویں رجب کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ واقعہ خاص پیش آیا ہے اور اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے۔ اللہ سے بات تو ہوئی ہی ہے، اللہ کو دیکھا بھی ہے اور آسمانوں پر گئے بھی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جذبات تازہ ہوں اور ہمارے دل کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، عظمت بڑھے، اور ہم کو بھی نماز کی پابندی کا شوق ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہے، پھر آپ نے اپنا مشاہدہ بھی بتایا کہ میں دیکھ کر بھی آ رہا ہوں، اس کا یقین آ جائے، تاکہ جن کاموں کو کرنا ہے وہ کرنے والے ہم ہو جائیں، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کی ہمت ہو جائے۔ حق تعالی شانو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں دعا کروں، ایک 5-7 منٹ کے واسطے ہمارے
ریاض چودھری کچھ سنانا چاہتے ہیں ہمارے اس ادارے کے سلسلے میں آپ کو، وہ مختصراً 2-4 باتیں آپ سے کریں گے، پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر عشاء کی نماز ہوگی۔